سامعین حضرات، اسلامی تحفہ اور تحیہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع جو تجویز ہوا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے رضا کا حصول ہے۔ اس رحمت کی قیمت صحیح بخاری کی ایک حدیث سے واضح ہوتی ہے، لن يدخل احدکم عملہ الجنہ، کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں جا ہی نہیں سکتا الا برحمت اللہ، جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو، کیونکہ جنت اللہ تعالیٰ کی عظیم و شان نعمت ہے، اور تمہارا عمل اس عظیم و شان نعمت کا مول بن ہی نہیں سکتا۔ تمہارا عمل تمہارا کسب ہے، اور جنت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، تو تمہارا یہ کسب جنت کی خریداری کا مستحق کیسے بن سکتا ہے؟ لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کی ایک بالشت جگہ پوری دنیا سے قیمتی، پوری دنیا ایک طرف ہو، ساری آپ کو مل جائے اور ساری آپ بیچ دیں تو کتنا پیسہ آپ کے ہاتھ آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کو پیش کر دو کہ یہ سارا قبول کر لے اور ایک بالشت جنت کی عطا فرما دے، ممکن نہیں۔ ساری دنیا مل کر بھی ایک بالشت جنت کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اعددت فیہا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اس جنت میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، اور نہ کسی دل پہ ان کا تصور بھی پیدا ہوا ان نعمتوں کا۔ بیش قیمت نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عظیم و شان ایک نعمت اور رحمت، تو یہ رحمت کی قدر و قیمت ہے کہ تم عمل کرتے رہو تاکہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ، اور وہ رحمت تمہارے جنت کے داخلے کا سبب بنے گی۔ صحابہ نے ایک سوال کر ڈالا، آخری سوال، کہ ولا انت یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتے؟ آپ تو پوری کائنات کے سردار، انبیاء کے سردار، اور آپ کے عمل رہتی دنیا تک ایک آئیڈیل اور مثال ہے، تو یہ عمل بھی جنت کا مول نہیں بن سکتے؟ فرمایا کہ ولا انا، میں بھی نہیں جا سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے میں بھی نہیں جا سکتا۔ یہ رحمت کی قدر و قیمت۔ قرآن کے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے، برحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، ہر شے پر میری رحمت وسیع ہے۔ عبداللہ بن عباس اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں اپنا تفسیر طبری میں، جب آیت نازل ہوئی تو ابلیس نے کہا میں بھی تو ایک شے ہوں، تو یہ رحمت میرے لیے بھی ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت ہر شے کو وسیع ہے، ہر شے کو ڈھانپنے والی ہے، تو میں بھی تو شے ہوں، یہ رحمت گویا میرے لیے بھی ہے۔ آگے اللہ نے اس کا جواب دیا کہ عبداللہ بن عباس کی تفسیر، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ رحمت ہم لکھ دیں گے ان بندوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے۔ ابلیس کٹ گیا، تقوی نہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے، یہ رحمت ان کے لیے جو متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں۔ یہود و نصارہ آ گئے،
کہ ہم بھی تقوی اختیار کرتے ہیں، ہم بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، تو رحمت ہمارے لیے بھی ہے، ہم بھی اس میں داخل اور شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا الذین یتبعون الرسول، نہیں صرف ان کے لیے جو رسول کی اتباع کرتے ہیں، رسول کی سنت کے پیروکار۔ یہودی بھی کٹ گئے، عیسائی بھی کٹ گئے، اب اس امت کے وہ لوگ باقی بچے جن کے پاس اتباع کا منہج ہے، خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے۔ نتیجہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہیں، ہر شخص نہیں۔ اور خالص اتباع کا منہج کس کے پاس؟ یہ بات بڑی قابل غور، اس پر جب آپ سوچیں گے تو انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے کہ اس زمین کی پشت پر ایک جماعت ہے، اہل الحدیث، جن کا منہج کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رحمت اب اس کا دائرہ محدود ہو گیا کہ جن لوگوں کے پاس اتباع رسول کا منہج ہے وہ اس رحمت کے مستحق ہیں۔ تو رحمت کی قدر و قیمت ہم نے پہچان لی، اور کس کے لیے؟ الذین یتبعون الرسول، رسول کی اتباع کرنے والے، سچے پیروکار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے عمل کے مقابلے میں کسی شے کو نہ ترجیح دیں، نہ فوقیت دیں، نہ اس کو مقدم کریں۔ عقیدہ ہو، منہج ہو، عمل ہو، اخلاقیات ہو، بس رسول نے کیا فرمایا، رسول اللہ کی تعلیم کیا ہے، تو اتباع رسول کی اہمیت یہ کہ در حقیقت وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہیں جن کے پاس منہج اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبھی قرآن نے ایک مقام پر ہدایت کا اعلان کیا، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، یہ جملہ شرطیہ ہے، شرط یہ کہ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے، جواب شرط کیا ہے؟ تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے، یعنی تمہاری ہدایت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔ دنیا میں بے شمار شخصیتیں، ہستیاں ہیں، ان کا علمی مقام ہوگا، مگر ان کی اطاعت ہدایت کی ضمانت نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک مضحکہ ہے کہ ایک ہی شخصیت پر تم پورے دین کی عمارت تعمیر کر دو اور اس کے پیروکار بن جاؤ۔ یہ مقام صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہدایت مشروط ہے آپ کی اطاعت کے ساتھ۔ فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی یہ وہ شان ہے جو آخری ایک شان ہو سکتی ہے، آخری ایک درجہ شان کا ہو سکتا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ دنیا کے شعراء، ادباء، بلغاء، انشاء پرداز اکٹھے ہو جائیں، رسول کی تعریف اور توصیف کرنے کے لیے حق ادا نہیں کر سکتے۔ جو شان اللہ بیان کر سکتا ہے کوئی نہیں بیان کر سکتا، اور اللہ نے بیان کی یہ شان کہ اس کائنات میں ایک ہستی ہے، اس کی اطاعت میری اطاعت ہے، بس اس کی اطاعت میری اطاعت ہے۔
اور نہ کوئی شخصیت نہ کوئی ہستی ہے جس کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ یہ رسول کی ذات وہ واحد ذات ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والی، اس اتباع کی سلک میں، اتباع کی ڈوری میں آپ کی اتباع کرو گے، پیچھے چلو گے تو اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ گے۔ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اور وہ جڑنا بھی بڑی محبت کے عالم میں ہوگا۔ یہ بھی ایک نعمت ہے بہت بڑی۔ بعض علماء سلف کا قول ہے کہ یہ آیت کریمہ جو میں ابھی پڑھنے والا ہوں یہ ارجل آیات ہے، سب سے بڑی وہ آیت جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت کی امید قائم کرتی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم۔ اے میرے حبیب کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار یا طلبگار ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ یعنی جڑ جانا یہ محبت کے ساتھ ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ تم تو گھر سے نکلے تھے اللہ کی محبت کی تلاش میں، مگر جو منہج آپ کو دیا گیا نبی علیہ السلام کی اتباع کا، وہ اتنا عظیم منہج ہے کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تم تو محب بن کر نکلے تھے، محبوب بن کے لوٹو گے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اس محبت کے دو نتیجے ہیں، وہ جو ارجل آیات ہے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا اس اتباع کے نتیجے میں اور اس اتباع کے ثمرے میں۔ دوسرا ثمرہ یہ کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور یاد رکھو جنت کے داخلے کے دو ہی اسباب ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی رحمت اور اس کی محبت، یہ ایک سبب ہے، اس کے بغیر جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ صحیح بخاری کی حدیث آپ نے سن لی۔ دوسرا سبب ہے گناہوں کی بخشش کا۔ کسی بندے کے دامن میں ایک گناہ اگر چمٹا ہو تو جنت کا داخلہ محال ہے۔ جنت ایک پاکیزہ ٹھکانہ ہے اور گناہ ایک بڑی غلاظت ہے۔ ایک گناہ بھی انسان کے لیے مہلک ہو سکتا ہے، ایک گناہ بھی اگر وہ نہ بخشا جا سکا تو وہ ایک گناہ بھی بندے کی بربادی کا پیغام ہے۔ مسلم احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رأیت فی النار صاحب المحجن، میں نے جہنم میں چھڑی والے کو دیکھا، چھڑی والے کو، اس چھڑی پر ٹیک لگائے کھڑا جہنم میں۔ کیا گناہ تھا اس کا؟ کان یسرق الحاج بمحجنہ، اپنی چھڑی سے وہ حاجیوں کا سامان چوری کرتا تھا۔ چھڑی پیچھے پیچھے آ رہی، لا رہا ہے، کسی کی گٹھڑی کسی کا سامان اگر اٹک گیا تو چلتا بنتا، کوئی دیکھ لیتا تو بولتا مجھے پتہ نہیں چلا، چھڑی میں خود ہی اٹک گیا، چھوڑا تھا۔ کوئی نہ دیکھتا تو لے کے گھر آ جاتا۔ میں کہ اسی چھڑی پر وہ جہنم میں ٹیک لگائے کھڑا، یہ گناہ وبال جان بن گیا۔ تو ضروری ہے جنت کے داخلے کے لیے بالکل گناہوں سے پاک صاف ہونا، اور یہ آیت کریمہ دونوں اسباب مہیا کر رہی ہے۔ یحببکم اللہ، اس محبت رسول کا ثمرہ ہی ہے، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور یہ محبت جنت کے داخلے کی سب سے قوی اساس ہے۔ جو بندہ اللہ کا محبوب بن جائے اس کا ٹھکانہ سیدھا جنت۔ اور محبوب کیسے بنے گا؟ فاتبعونی، اتباع کے ذریعے، نبی علیہ السلام کی پیروی کے ذریعے۔ اور دوسرا نتیجہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ دو اسباب اگر مل جائیں تو بندہ جنت ہی ہے، گناہوں سے پاک صاف ہو جائے اور اللہ کی محبت کا مستحق بن جائے۔ اور یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں نبی علیہ السلام کی اتباع سے۔ اتباع کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت،
کہ اس سے کیا کچھ حاصل؟ اللہ کی محبت، اللہ کی محبت کوئی معمولی نعمت نہیں۔ ان اللہ اذا حب عبدا نادى جبریل، صحیح بخاری کی حدیث۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہو جائے تو اللہ اس کو چھوڑتا نہیں، جبریل کو پکارتا ہے، جبریل جو فلاں بندہ ہے، فلاں کا بیٹا، مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ اللہ اپنی محبت کا اعلان کر رہے ہیں۔ کیا خوش نصیب انسان جس کا ذکر، جس کا نام عرش معلیٰ پر گونج رہے، نام اللہ لے رہے، جبریل سن رہے، مجھے فلاں بندے سے محبت ہوگی، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر۔ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، وہ بھی چھوڑتے نہیں، بلکہ ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو پکارتے ہیں۔ جبریل امین سارے فرشتوں کو سناتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہو گئی، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اساس اتباع رسول ہے، رسول کا پیروکار تھا، یہ اللہ کا محبوب بن گیا، ساتوں آسمانوں میں نام گونج رہا۔ فرشتوں کی تعداد معمولی ہے کیا؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ما فی السماوات السبع موضع اربعۃ اصابع الا وملک قائم وملک راکع وملک ساجد واضع جبہتہ للہ، کہ ساتوں آسمانوں میں 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں ہے، ہر جگہ فرشتہ، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، ہر جگہ فرشتہ۔ آسمانوں کو دیکھ لو، نگاہ اٹھا کر، کتنے وسیع ہیں، ساتوں آسمان، آپ کی زمین، آپ کا چاند، آپ کا سورج، آسمانوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ تو آسمان کتنے بڑے ہیں، خالی نہیں، ہر جگہ فرشتہ کھڑا، سب کے سامنے بندے کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ بندہ جو فلاں اللہ کا محبوب بن گیا، اس سے محبت کرو۔ سارے فرشتے محبت کرو۔ فرشتوں کی محبت کے 2 معنی ہیں، دعا، اللہم اغفر لہ وارحمہ، جس بندے سے فرشتوں کو محبت ہو جائے تو مستقل دعا شروع ہو جاتی کہ یا اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما۔ اور اتنا نہیں، ثم یوضع له القبول فی الارض، آسمان میں پیار پھیل چکا اس کا، اب نیچے اترتا ہے زمین پر، اللہ اس کی محبت زمین پر بھی گاڑ دیتا ہے، سارے زمین والے اس سے محبت کرتے ہیں، ساری مخلوقات، حتیٰ کہ پرندے، چرندے، درختوں کے پتے، پانی کے قطرے، ریت کے ذرے، اللہ تعالیٰ قادر ہے ان سب کے اندر اس بندے کی محبت کو داخل کرنے پر۔ آپ سوچتے ہوں کہ کچھ بندے محبت نہیں بھی کرتے، عداوت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، یہاں تک دشمنی کے مساجد پر حملے کرتے ہیں، مساجد کو آگ لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی موجود تھے، ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی، عتبہ اور شیبہ بھی، وہ کہاں محبت کرتے تھے؟ اس کا جواب یہ کہ وہ کسی گنتی کے قابل ہی نہیں، ان کو شمار ہی نہ کرو، جتنا اونچا نام ہو، اگر وہ توحید اور اتباع رسول کے باغی ہیں کسی شمار کے نہیں، ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر۔ اس کا دوسرا جواب بھی ہے، بالآخر ان کو پچھتانا پڑے گا۔ آج ابو جہل کو، عتبہ کو، شیبہ کو، ابو لہب کو قبر میں جوتے پڑ رہے ہوں گے، پچھتا نہیں رہے ہوں گے، کاش رسول سے محبت کر لی ہوتی، کاش رسول کی اطاعت کر لی ہوتی۔ بالآخر اس محبت کو ماننا پڑے گا، یعنی اس محبت زمین پر گاڑ دی جاتی ہے، ہر شے محبت کرتی۔ یہ داستان کہاں سے شروع ہوئی؟ فاتبعونی سے،
میرے حبیب کی اتباع کر لو، دیکھو پھر کیا کچھ ملتا ہے۔ آسمانوں پر آپ کا نام، زمینوں پر آپ کا نام، ہر مخلوق آپ سے محبت کر رہی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لے آئیں، نیک عمل کر لیں، رحمان ان کے لیے محبتیں پیدا فرماتے ہیں۔ ایک بڑے تابعی سعید بن جبیر رحمہ اللہ، عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے، اس کی تفسیر کرتے ہیں اے یحبہم و یحببہم، رحمان کی محبت کے دو معنی، ایک رحمان خود محبت کرتا ہے، دوسرا اس کائنات کا اس کو محبوب بنا دیتا ہے۔ دیکھو آسمانوں میں محبت پھیل گئی، زمینوں میں محبت پھیل گئی۔ نقطہ آغاز کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی اتباع۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اتباع اگر یہ جذبہ اگر صادقہ ہے، سچا جذبہ ہے، اخلاص کے ساتھ سنت کی محبت ہو، حدیث کی محبت ہو، حدیث کے مقام کو پہچانتے ہو، جانتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ، تو یہ اس کا صلہ، محبتیں حاصل ہوتی، اللہ کی محبت، مخلوقات کی محبت، فتبعونی کی بنیاد پر کہ میری اتباع کر لو، میرے حبیب کی اتباع کر لو۔ ہدایت آپ کی اتباع کے ساتھ مشروط ہے، رحمت کا حصول آپ کی اتباع کے ساتھ ہے، اللہ کی محبت کا حصول آپ کی اتباع کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کی رضا کی علامتیں، اللہ کی رضا کی دلیلیں ہیں۔ بس احادیث پڑھتے جاؤ، سمجھتے جاؤ اور اپناتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، پھر اس کی محبت کے بڑے مظاہر۔ مسند احمد کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا ذکر ہے، اس صفت کو صفت تبشبش کہا جاتا ہے، بشاشت سے ہی۔ بشاشت کا بنا چہرے کی رونق، چہرے کی خوشی، خوشی کی انتہا۔ نبی علیہ السلام نے ایک مثال دی کہ ایک بندہ غریب الدیار ہو، کسی ماں کا بیٹا باہر سفر پہ ہے، 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد وہ لوٹ رہا ہے واپس، تو اس کی ماں کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ کیا اس کے چہرے پر بشاشت ہوگی، چہرے پر رونق ہوگی، اور اپنے بیٹے کے استقبال کی تیاری ہوگی؟ یہ سب بشاشت کہلاتا ہے۔ اب حدیث کے الفاظ سن لیجئے، ما توطن احدکم المسجد الا تبشبش اللہ له کما یتبشبش احد الغائب بغائب اذا قدم علیہ من السفر۔ جو بندہ مسجد کو اپنا وطن بنا لے، مسجد کو اپنا وطن، ماشاءاللہ یہ مسجد دیکھی بڑی نفیس خوبصورت، دل خوش ہوا، یہاں کون نہیں آئے گا؟ اذان ہوئی، گھر سے اٹھ جاؤ، کاروبار ہے چھوڑ دو۔ یہ ہے مسجد کو وطن بنانے کا معنی۔ مسجد آ رہا ہے، مسجد سے جا رہا ہے، یہ اس کا وطن ہے۔ اللہ اس کے لیے تبشبش کرتا ہے، بشاشت، اظہار بشاشت۔ جیسے وہ لوگ تبشبش کرتے ہیں جن کا کوئی عزیز باہر ہو اور کئی سال بعد واپس لوٹ رہا ہو، تو اس کی ماں کا عالم کیا ہوگا، باپ کا عالم کیا ہوگا، بشاشت کیسی ہوگی۔ ایک بات سن لیں کہ بشاشت مخلوق کی صفت بھی اور اللہ کی صفت بھی۔ اللہ بھی بشاشت کرتا ہے، تبشبش کرتا ہے، مخلوق بھی کرتی ہے۔ یہ صرف ایک لفظی جو ہے وہ وحدت ہے، ورنہ اللہ کی صفت اللہ کے لائق ہے اور مخلوق کی مخلوق کے لائق ہے۔ تشبیہ نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز، وہ ذات تشبیہ سے پاک ہے۔ یہ صرف الفاظ کی ایک وحدت سمجھ لیجیے۔ اللہ راضی ہوتا ہے، مخلوق بھی راضی ہوتی ہے۔ اللہ غصہ کرتا ہے، مخلوق بھی غصہ کرتی ہے۔ اللہ کے ہاتھ کا ذکر، اللہ کی آنکھ کا ذکر، مخلوق کا بھی یہ صفات ہیں ساری، لیکن جیسے ہی اللہ کے لائق ہو، جیسے ہی مخلوق کے لائق۔ یہ توحید اسماء و صفات
صرف ایک لفظی مجانست ہے، معنی الگ ہے۔ یہ آپ کے فہم کے لیے، اگر اللہ اپنی صفات ایسے الفاظ سے بیان کرتا جس کو آپ سمجھ نہ سکتے ہوں تو اللہ کا تعارف کیسے ہوگا، معرفت کیسے ہوگی؟ اللہ نے اپنا تعارف انہی الفاظ میں کرایا جو الفاظ آپ کے استعمال شدہ ہیں، آپ سمجھ سکے رضا کا معنی کیا ہے، رحمت کا معنی کیا ہے، محبت کا معنی کیا ہے، مغفرت کا معنی کیا ہے۔ اللہ غفار ہے، غفور ہے، ستار ہے۔ اگر اپنی یہ صفت ایسے الفاظ سے بیان کرتا جس کو آپ سمجھ ہی نہ پاتے تو کون توبہ کرتا، کون استغفار کرتا؟ یہ اللہ کا احسان کہ ہم کو اس نے سمجھایا اپنی صفات۔ وہ ہر شے پر قادر، وہ چاہتا ہے ایسے الفاظ لے آتا ہم سمجھ ہی نہ پاتے۔ جیسے قرآن کے حروف مقطعات الف لام میم الف لام را، ان کا معنی کسی کو معلوم نہیں، سمجھ نہیں پاتے۔ تو اللہ بھی چاہتا تو اپنا تعارف ایسے الفاظ سے کرواتا جن کو ہم سمجھ ہی نہ پاتے، کیسے اس کی معرفت آتی؟ تو اس کی رضا، اس کی محبت، اس کی رحمت، صفت ضحک، اللہ کا ہنسنا بھی ثابت، ہنسنا بھی ثابت۔ ہنستا کیسے؟ جیسے اس کے لائق، ہنستے آپ لوگ بھی کیسے؟ جیسے آپ کے لائق۔ اللہ کا ہنسنا مخلوق جیسا نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، وہ ذات تشبیہ سے پاک ہے۔ تو اس کا ہنسنا کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق۔ ہمارا کیسا؟ جیسے ہمارے لائق۔ لیکن یہ صفات اللہ تعالیٰ کی کہ وہ کتنی مخلوق کے عمل کی پذیرائی کرتا ہے۔ سعد بن معاذ شہید ہو گئے اور ان کی والدہ ان کے فراق میں رو رہی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ والدہ سعد بن معاذ کی، اس کو صبر و قرار نہیں آ رہا، مسلسل رو رہی۔ فرمایا کہ اللہ یرقع دمع ام سعد کے آنسو میں روکتا ہوں، بند کرتا ہوں۔ کیسے؟ بلا لیا اس کو، فرمایا کہ ان ابنک اول من یضحک اللہ علیہ یوم القیامہ، کہ تیرا بیٹا سعد قیامت کے دن وہ پہلا انسان ہوگا جس کو اللہ دیکھ کر ہنسے گا۔ تو یہ اللہ نے اس بیٹے کی ماں بنایا، یہ تسلی کافی نہیں؟ آنسو رک گئے، اتنی بڑی سعادت، مخلوقات، انبیاء، شہداء، صدیقین، مگر تیرے بیٹے کا یہ درجہ، وہ پہلا شخص ہوگا جس کو اللہ دیکھ کر ہنسے گا۔ اسی طرح صفت تبشبش ہے، بشاشت کا اظہار۔ اللہ بشاشت کرتا ہے جیسے اس کے لائق۔ ہماری بشاشت کیا ہے؟ خوشی، چہرے کی چمک، چہرے کی رونق۔ اللہ بھی بشاشت کرتا، تبشبش کرتا ہے۔ کس بندے کے لیے؟ توطن المسجد، جو مسجد کو وطن بنا لے۔ وطن بنانے کا معنی آ رہا ہے اور جا رہا ہے، اذان ہوئی مسجد میں پہنچ گیا، ایک ہی مقام پر بیٹھا، ایک ہی مقام پر نظر آتا ہے، نماز پڑھی، ذکر و اذکار کی، تسبیحات کی، واپس جا رہا ہے، پھر اذان ہوئی، پھر آ رہا ہے، پھر جا رہا ہے، پھر آ رہا ہے، پھر جا رہا ہے۔ جب وہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تبشبش کرتا ہے جیسے کوئی غریب الدیار اپنے وطن آ رہا ہے تو اس کے ماں باپ تبشبش کرتے ہیں۔ کیا اس کی خوشی کا عالم! اور اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے، کل جب قیامت قائم ہوگی اس بندے کو بلایا جائے گا حساب و کتاب کے لیے۔ حساب و کتاب کے لیے آ رہا ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ وہی بندہ جس نے مسجد کو وطن بنایا تھا، وہ چل کر آ رہا ہے، اور اللہ اس کے آنے پر تبشبش کرتا ہے، اظہار بشاشت کرتا ہے کہ میرا بندہ آ رہا ہے، یہ وہ بندہ آ رہا ہے جس نے مسجد کو اپنا وطن بنایا ہوا تھا۔ کتنے یہ بابرکت قدم ہے۔ تو کیا اس کی رحمت کا عالم ہے، کیا اس کی محبت کا عالم۔ اور یہ ساری باتیں اتباع رسول پر۔ ندا بلند ہوئی، مسجد پہنچ گئے۔ مسجد میں آنے والے بہت لوگ ہیں،
اللہ جانتا ہے کس کی نماز سنت کے مطابق ہے۔ مسند احمد کی حدیث کے مطابق لوگ 60 سال کے نمازی ہوتے ہیں اور اللہ ان کا ایک سجدہ قبول نہیں کرتا۔ وہ لوگ بھی مسجد کو وطن بناتے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک سجدہ قبول نہیں ہوتا۔ یہ اہمیت اتباع رسول کی، جن کے اندر نبی علیہ السلام کی پیروی کا جذبہ، اتباع کا جذبہ ہے، جو صلو کما رأیتمونی اصلی کو جانتے ہیں کہ بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی میں پڑھتا ہوں، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق۔ صحابہ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ نماز میں ایک شوشے کا انحراف کریں آپ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد مدینے سے باہر چلے گئے، دمشق چلے گئے، کچھ عرصے بعد لوٹے، نماز پڑھی اور ایک جگہ کونے میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ اور کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کیا کہ نبی علیہ السلام کے دور کی نماز ہی باقی بچی تھی، وقد ضیعتموها، تم نے اس کو بھی ضائع کر دی، تم نے نماز بھی ضائع کر دی۔ پوچھا گیا کیا غلطی کی ہے؟ فرمایا کہ تمہاری صف بندی ویسی نہیں رہی جیسے اللہ کے نبی کے دور میں تھی، صرف ایک صف بندی، باقی قیام، رکوع، سجود، تشہد ہر چیز موجود، صف بندی ویسی نہیں رہی۔ عرض کیا کہ وہ صف بندی کیسی تھی؟ فرمایا کہ کننا نلزق الاقدام بالاقدام والمناکب بالمناکب فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو قدموں سے قدم اور کندھوں سے کندھے چپکا کر کھڑے ہوتے تھے۔ نلزق کے الفاظ، چپکا کر۔ صف بندی کہاں گئی؟ خالی پاؤں کا کونا ملانا تو کافی نہیں، کئی لوگ تو منہجن بیچ میں فاصلہ رکھتے ہیں، آدھے فٹ کا، 6 انگلیوں کا، ان کا مسلک یہ فاصلے رکھ کے کھڑے ہو۔ کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں بس یہ کونا مل گیا کافی ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی حدیث الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم، صحیح بخاری کی حدیث، ویسی صف بندی کیوں نہیں کرتے جیسی فرشتوں کی رب تعالیٰ کے پاس؟ اوپر فرشتوں کی مسجد ہے بیت المعمور، اس میں نماز پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں، ان کی صف بندی۔ عرض کیا کہ ہم تو نہیں دیکھتے صفے کیسی فرشتوں، فرمایا یتمون الصف الاول فالاول ثم یتراصون۔ آج کل اس حدیث کو سمجھنا آسان ہے کہ وہ اگلی صفوں کو پہلے پورا کرتے ہیں اور پھر جب کھڑے ہوتے ہیں تو سیسا پلائی دیوار کی طرح، بنیان مرصوص تو سب نے سنا ہے آج کل۔ ہمارا مشن پاکستان فوج کا انڈیا کی پھینٹی لگا دی، اس کو اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ یہ تراصون وہی ہے، اللہ کے نبی جماعت شروع کرتے تراسو، دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ، کوئی شگاف نہ ہو بیچ میں۔ ہم کو کھڑا ہونا نہیں آتا، میں کھڑا ہوتا ہوں، دائیں بھی میں نے ملنا ہے، بائیں بھی میں نے ملنا ہے، پھر وہ صف بندی صحیح نہیں بنتی۔ دائیں طرف بھی میں نے ملنا، بائیں طرف بھی میں نے ملنا، پاؤں تو مل سکتا ہے، کندھے دور ہو جائیں گے۔ طریقہ یہ ہے کہ جو بندہ بعد میں آئے، جو امام کے قریب جو پہلے کھڑا ہے اس کے ساتھ مل جائے، وہ اس کی ذمہ داری۔ جو اس کے بعد آ رہا ہے اس سے ملنا اس کی ذمہ داری نہیں، اس کے ساتھ مل جائے، بعد میں آنے والا اس کے ساتھ ملے، اس کے بعد والا اس سے ملے، یہ صف بندی۔ پاؤں بھی ملیں گے، کندھے بھی ملیں گے۔ دیکھیں ایک چیز جو خلاف سنت رسول، فرمایا کہ تم نے نمازوں کو ضائع کر دیا، وقت ضائع کر دیا تم۔ تو اصل اہمیت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، نبی علیہ السلام کی پیروی کی ہے۔ اللہ کے حبیب کا پیروکار بن جائے اور جو آپ کے فرامین ہوں، جو آپ کے عمل سامنے آئے ان کو قبول کرنے والا،
فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اگر یہ لوگ کچھ نہ کریں، صرف وہ کریں جو آپ ان کو نصیحت کرتے ہیں، آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نصیحت کو سنیں، آپ کی نصیحت کو سمجھیں، آپ کے فرامین پر غور کریں، ان کو اپنا لیں، ہم ان کو 4 نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ لکان خیر لہم، ایک تو خیر مطلق ان کو دے دیں گے، ہر قسم کی خیر، دنیا کی خیر، آخرت کی خیر، قبر کی خیر، خیر مطلق۔ یہ آپ کی اتباع کے رہین منت ہے، کچھ نہ کریں، صرف آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، تو خیر مطلق ان کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر مطلق فرما رہے ہیں، کتنی خیر ہوگی، کتنے خزانے ہوں گے خیر کے۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، دوسری نعمت دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی دیں گے۔ اشد تثبیت کے 2 معنی، ایک دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی، جہاد کی کامیابی، اسلام کی فتح، آپ کی فتح، فوج کی فتح۔ دوسرا معنی اس کا، اللہ تعالیٰ آپ کو عقیدے اور توحید کی صلابت اور قوت دے گا، ثابت قدمی۔ بہت بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو توحید کی ثابت قدمی دے دے، پھر دنیا میں ایسے بندے کو کوئی ورغلا نہیں سکے گا، اس کو توحید کی استقامت حاصل ہے، توحید کی صلابت حاصل۔ اور قیامت کے دن جو سب سے گمبھیر گھاٹی ہے پل صراط کی، جہاں 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تیزی کی، دوسرا قدموں کے ثبات کی، وہاں پھسلن ہوگی، مزلقہ مدحدہ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، پھسلن ہوگی پل صراط، قدم ٹکیں گے نہیں، قدم پھسلیں گے۔ قدموں کی صلابت اور استقامت چاہیے، قدموں کی پختگی چاہیے، تو شدت تثبیت، میرے نبی کے پیروکار بن جاؤ، تم کو ثابت قدمی دیں گے ہر مقام پر، دنیا میں ثابت قدمی عقیدے اور ایمان کی، کل مرو گے قبر میں جاؤ گے، فرشتے سوال کریں گے، ہم ثابت قدمی دیں گے۔ قیامت قائم ہوگی، پل صراط کا مرحلہ، ہم ثابت قدمی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بلائے گا حساب و کتاب کے لیے، ہم ثابت قدمی دیں گے۔ اساس کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جو میرا نبی نصیحت کرتا ہے اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس کو قبول کرو، اس سے تجاوز نہ کرو، آپ کو پھلانگ کر آگے نہ بڑھو، اسی پر اکتفا کرو، تو خیر مطلق دیں گے، ثابت قدمی دیں گے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اپنی طرف سے اجر عظیم دیں گے، خالی اجر نہیں، اجر عظیم، بڑا اجر۔ وہ کتنا بڑا ہوگا ہم اس کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے۔ اجر عظیم تمہیں عطا فرما دیں، خزانے دے دیں گے، بڑے خزانوں کا مالک ہے۔ چھوٹی سی مثال، اس کی ایک جھلک، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ۔ یہ چھوٹا سا کلمہ جنت کا خزانہ ہے، پڑھتے جاؤ اور خزانے تیار کرتے جاؤ۔ ایک بار پڑھو گے، اللہ ایک خزانہ آپ کا تیار کر کے جنت میں ڈال دے۔ 2 بار پڑھو، 3 بار پڑھو، 10 بار پڑھو، 100 بار پڑھو، 1000 بار پڑھو، اللہ اکثر، وہاں کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں۔ اب ایک کلمہ دنیا پڑھ رہی، اور جو پڑھ رہا ہے بالکل اخلاص کے ساتھ، معنی کے فہم کے ساتھ، عقیدے کی مطابقت کے ساتھ، کتنے خزانے تیار ہو رہے ہیں، کتنے خزانے۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث جامع ترمذی میں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ باب من ابواب الجنہ، جنت کے ایک دروازے کا نام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہاں سے کون جائیں گے؟ جو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں، کثرت سے، اللہ ان کو جنت کا داخلہ دے گا اس دروازے کے ذریعے۔ لیکن دوستو، معنی کے فہم کے ساتھ،
ابن قیم فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ کلمہ پڑھ لے لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ میں دے دیتا، یا اللہ میں کچھ نہیں، میں تیرے ہاتھ میں ہوں، جس کا معنی کوئی خیر ہو چھوٹی یا بڑی، اس کا حصول اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ پانی میرے سامنے پڑا، اگر میں پینا چاہ رہا ہوں یہ خیر ہے، یہ اٹھا کر پینا اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ کوئی چھوٹی خیر ہو، بڑی خیر ہو، کوئی چھوٹا شر ہو، بڑا شر ہو، ہر خیر کا حصول لا قوت، ہر خیر کا حصول اللہ کی توفیق پر منحصر، ہر شر سے بچاؤ اللہ کے بچانے پر، اس کی توفیق پر۔ اس کا معنی جو بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے عقیدے کی معرفت کے ساتھ، معنی کے فہم کے ساتھ، اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے سپرد کر دیتے۔ خزانہ ہے یہ توحید کا، بڑا قیمتی ذکر ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اس کے خزانے کتنے زیادہ۔ ایک دنیا یہ کلمہ پڑھ رہی لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو ذکر بناؤ۔ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں، کوئی غصہ آ جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ، غصہ آ جائے، یہ غصے کا ذکر نہیں ہے، یہ مستقل ذکر۔ دن میں 100 بار پڑھو، 200 بار پڑھو۔ شریعت تعداد بیان نہیں کی، ہم تعداد مقرر نہیں کرتے، جتنا پڑھ سکو پڑھو۔ ہر بار پر ایک خزانہ اللہ تیار کر کے جنت میں ڈال دے گا۔ اور کنز من کنوز الجنہ، جنت کا خزانہ اللہ نے یہ کلمہ اتارا عرش کے نیچے سے، عظیم کلمہ، کوئی انتہا اس کے خزانوں کی ہے؟ تو وَإِذَا اللَّهَ آتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اپنی طرف سے اجر عظیم دیں گے۔ اور پھر چوتھی نعمت وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، صراط مستقیم کی ہدایت دیں گے۔ یہ ضمانت ہے کہ میرے حبیب کی اتباع کرو گے، صراط مستقیم کی ضمانت ہے۔ اللہ آپ کے دل کو پھیرے گا نہیں۔ ان القلوب بین الاصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، سارے بندوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں، اللہ جب چاہے پھیر دے۔ کچھ سے پوچھنے والا ہے؟ جس طرف چاہے پھیر دے۔ یہاں ضمانت ہے، اگر تم میرے حبیب کی اتباع کرو گے تو صراط مستقیم کی ہدایت بھی دیں گے، ہدایت پر قائم بھی رکھیں گے۔ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، ہر بار ہر نماز میں پڑھتے ہو، جب بھی پڑھو اپنے دل میں 2 معنی حاضر کرو کہ یا اللہ میں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ 2 معنی، ایک معنی یہ کہ ہدایت دے دے سیدھے راستے کی، دوسرا معنی یہ ہدایت دے کر اس کی استقامت بھی دے، مرتے دم تک قائم رکھے۔ نبی علیہ السلام کی ایک دعا اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، کہ یا اللہ عطا کرنے کے بعد چھین لے، تیری پناہ چاہتا ہے۔ ہدایت دے کر ہدایت چھین لے، سلامتی دے کر سلامتی چھین لے، دولت دے کر دولت چھین لے، غنا دے کر فقیر کر دے، تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صراط مستقیم عطا بھی فرما دے، اس پر مرتے دم تک قائم بھی رکھیے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی، اور یہاں ضمانت موجود ہے، اگر میرے حبیب کی اتباع کرو گے تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیں، سیدھے راستے کی۔ جیسے وہ مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت، تمہارے بیچ 2 امر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ 2 امر یعنی 2 آرڈر ہیں، جب تک انہیں تھامے رکھو کہ گمراہ نہیں ہوتے، ہدایت پر قائم رہو۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک، دوسرا میری سنت، بالکل ایک ہی معنی۔ اگر میرے حبیب کی اتباع کرو گے، صراط مستقیم کی ہدایت دینے کے مرتے دم تک ہدایت تمہارے ساتھ رہے گی، ساتھ قائم رہے گی، لیکن زندگی اس اتباع میں گزارو۔ ہم نے جمعے کے خطبے میں امام احمد بن حنبل کا ذکر کیا، امام اہل سنت، سنت کے امام، مسند احمد بن حنبل، 30,000 حدیثوں کا مجموعہ، عظیم کتاب۔ امام بخاری جیسے محدث کے استاد، ان کا آخری وقت آیا، اب دیکھیں سنت کی ہدایت اور سنت پر استقامت اور اس کا فائدہ۔ قریب المرگ ہے، عبداللہ بن احمد ان کا بیٹا سوچتا ہے کہ والد کو وضو کروا دے،
والد کو وضو کروا دیں تاکہ بالکل ایک طہارت کے ساتھ جائیں. وضو کروا رہے، آنکھیں بند ہیں، حتیٰ کہ پاؤں دھو دیے. پاؤں دھوئے تو ان کی آنکھیں کھل گئیں. فرمایا کہ خللوا بین الاصابع فانها سنہ. تم نے پاؤں تو دھوئے، انگلیوں کا خلال نہیں کیا تم نے. اللہ کے نبی کی سنت ہے خلال، یعنی زندگی بھر حدیث سے تعلق، اور اللہ تا دم حیات اس محبت پر اللہ نے قائم رکھا ہو. جاتے جاتے سنت کی بات ہو کہ خلال اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ خلال تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ امام ابو زرع الرازی رحمہ مقام رائے کے محدث، اگر خواتین یہ بات سن رہی ہیں، یتیم پیدا ہوئے تھے، ان کو تیار کرنے والا کون؟ ان کی والدہ. ایک بندے کی سب سے بہترین تربیت گاہ اس کا گھر ہے، اس کی والدہ تربیت کر. غریب تھی، گھروں میں کام کر کے اپنے بیٹے کو پڑھایا. سواری کا انتظام نہیں تھا، کبھی بغداد جا رہے ہیں، کبھی حجاز جا رہے ہیں، اور پیدل. ان کا قول ہے کہ مشیت فی طلب الحدیث 4000 میل. میں نے طلب حدیث میں 4000 میل پیدل سفر کیا. 4000 میل پیدل. جہاں کسی محدث کی نشاندہی وہاں پہنچ گیا پیدل. پیسے پاس نہیں تھے، خرچہ پاس نہیں تھا، سواری کا انتظام نہیں تھا. اور حافظ الحدیث ان کے ایک شاگرد تھے بڑے منچلے سے. ایک دن جذبات میں آ کر ایک بات کہہ دی کہ میرے شیخ ابو زرع کو اگر 1,00,000 حدیث زبانیں یاد نہ ہوں تو میری بیوی کو طلاق. بیوی کو طلاق. اس کو طلاق معلق کہا جاتا ہے. اب ان سے پوچھا جائے 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں یا نہیں؟ یاد ہیں تو بیوی محفوظ ہے، نہیں تو بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی. کچھ لوگ پوچھنے گئے کہ یا شیخ آپ کو 1,00,000 حدیثیں زبانیں یاد ہیں؟ فرمایا کہ احفظ 100,000 حدیث کما یحفظ قل هو اللہ احد. مجھے 2,00,000 حدیثیں زبانیں اس طرح یاد ہیں جیسے تم کو قل هو اللہ آتی، جیسے تم کو قل هو اللہ آتی، اس طرح یاد. پیچھے کون ہے؟ والدہ. ان کی دعائیں، ان کی تربیت. ایسا محدث امام بخاری یتیم پیدا ہو، امام شافعی یتیم پیدا ہو، احمد بن حنبل یتیم پیدا ہو. والدہ کی تربیت. امام احمد بن حنبل چھوٹے 6, 7, 8 سال کے، اور مسجد جامع بغداد گھر سے دور تھی. فجر کے وقت ان کو اٹھاتی، تہجد پڑھواتی، غسل کرواتی، اپنے ساتھ لے کر جامع بغداد پہنچتی، باجماعت نماز پڑھاتی. کسی نہ کسی محدث کا درس ہوتا وہ سنواتی، پھر اپنے گھر لے کر آتی. یہ تربیت کا آغاز. تو ایسی اگر مائیں ہوں تو امت کو احمد بن حنبل بھی مل سکتا ہے، امام بخاری بھی مل سکتا ہے، امام شافعی مل سکتا ہے، ابو زرع رازی مل سکتا ہے. بات یہ کر رہا تھا کہ یہ محبت، یہ سنت کی محبت، حدیث کی محبت، اللہ اس کا جو اثر وہ تا دم حیات قائم رکھتا ہے. جب ان کا آخری وقت آیا ابو زرع رازی کا، بستر پر ان کے 2 دیرینہ دوست بیٹھے تھے. ایک مسلم بن وارا بڑی چوٹی کے محدث، دوسرے ان کے دوست ساتھ بیٹھے ہوئے ابو حاتم الرازی. کہتے کان فی السوق، ان پر موت کی خشی طاری ہو گئی، مرنے سے قبل ایک بے ہوشی طاری ہو گئی. ہم سوچ رہے ہیں کہ اپنے شیخ کو کلمہ پڑھائیں، کلمے کی تلقین کریں. حدیث ہے کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ کی تلقین کرو. اب یہ بے ہوشی میں ہے، تلقین کیسے کریں؟ اللہ نے ذہن میں ایک بات ڈال دی، ایک حدیث کا انتخاب کیا جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ. وہ پڑھنا شروع کرتے، پورا نہیں پڑھتے، ہو سکتا ہے ان کو ہوش آ جائے، وہ حدیث پوری کر دیں. یعنی اظہار اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ حدیث تو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں،
مگر کی سند پوری یاد نہیں، ایک مقام پر جا کر رک جاتے۔ مسلم بن بارہ نے وہ سند پڑھی، حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب، یہاں پہنچ کر ابھی ابھی کر رہے ہیں، جیسے آگے آئے نہیں رہے، رک گئے۔ ابو حاتم الرازی نے، میں پڑھتا ہوں تو انہوں نے اپنی سند پڑھی، حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب، وہ بھی یہاں پہنچ کر ابھی ابھی کر کے رک گئے۔ شیخ کی آنکھیں کھل گئی، فرمایا کہ اجلسونی، مجھے بٹھاؤ، اٹھاؤ مجھے، میں تمہیں یہ حدیث پڑھ کے سناتا ہوں۔ اپنی سند پڑھی، پھر حدثنا ابو عاصم قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن صالح بن ابي عريب عن كثير بن مرة الجهني عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، صحابی تک سند پہنچ گئی۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اور ساتھ سے روح قبض، اس حدیث کا انتخاب جس میں کلمہ ہے، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، دخل الجنہ، وہ جنت ہے۔ اللہ نے زبان پر کلمہ بھی جاری کر دیا، اس شغف کی بنا پر پوری زندگی اوڑھنا بچھونا حدیث تھی، سنت تھی، اتباع سنت میں جو گھرے ہوئے تھے، اس دائرے میں محدود پوری زندگی گزار گئے، تو ایسے لوگوں کا انجام پھر کیسا ہو؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اب وقت ختم ہو رہا ہے، نئی نئی باتیں ذہن میں آ رہی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تم سب میں بہترین کون ہے؟ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حدیث روایت تو کر دی، اس پر عمل بھی کیا، پوری زندگی ایک تعلق بالقرآن قائم رکھا، پوری زندگی قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے حتیم کعبہ میں ایک بار ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیا، ایک رکعت پورا قرآن پڑھ گئے، اور یہ ممکن ہے، رات اگر 8-9 گھنٹے کی ہو تو 8-9 گھنٹے میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ وہ شخصیت جس کی زبان پر قرآن جاری ہو، یقیناً پڑھا جا سکتا ہے۔ اور ان کے بارے میں روایت ہے کہ ہر وقت ان کی جھولی میں مصحف ہوتا تھا، قرآن کا نسخہ ہوتا تھا، قرآن کی خدمت بھی کر گئے۔ یہ مصحف عثمانی، یہ جو قرآن رکھے ہوئے ہیں مصحف عثمانی، انہوں نے تیار کر قرآن کی 7 لغات ختم کر کے ایک لغت پر لوگوں کو اکٹھا کیا، یہ ان کا احسان عظیم۔ تو خالی حدیث روایت نہیں کی، عمل بھی، پھر مرتے دم تک نیکی ساتھ چلتی رہی، حتیٰ کہ بغاوت ہوئی، باغی آ گئے، گھر کو گھیر لیا، پھر گھر میں داخل ہوئے، اور آپ قرآن پڑھ رہے تھے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کو شہید کر دیا۔ حدیث کیا آتی؟ کل امرئ یبعث علی ما مات علیہ، انسان جس عمل پر مرتا ہے اسی عمل پر قیامت تک لکھا جائے گا، اور وہی عمل کرتے کرتے اٹھے گا، قیامت تک وہ قرآن پڑھ رہے، قیامت تک وہاں اجر کی کمی نہیں، اور قیامت کو اٹھیں گے، دنیا نفسی نفسی پکار رہی ہوگی، اور یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن نہیں کے سامنے ہوگا، تلاوت کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ اور سنت کی محبت بھی تھی، وہ بھی ایک اعزاز ان کو مرتے وقت حاصل ہوا۔ ایک لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خلافت چھوڑ کیوں نہیں دی، باغی اگر مطالبہ کرنے خلافت چھوڑ دو، لگ بھگ 80-90 سال عمر ہو چکی، سب سے لمبا دور ہے خلافت، تو چھوڑ دیتے خلافت، فتنہ ختم ہو جاتا۔ یہاں بھی سنت اس لیے نہیں چھوڑا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث تھی، آپ نے عثمان غنی سے فرمایا تھا کہ ان اللہ سیقمصک قمیصا واذا اراد الناس ان یخلعوه فلا تخلعه لهم۔ عثمان، اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے، اتارنا نہیں، یہ خلافت کی قمیض ہے، لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے، اتارنا نہیں، وہ قمیض پہنے رکھنا، قمیض اتاری نہیں، پہنے رکھی، خلافت کی دستبردار نہیں ہوئے، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ تو اٹھیں گے قیامت کے دن، ایک سنت کا جھنڈا ان کے ہاتھ ہوگا، اسی عمل پر ان کی موت آئی،
دوسرا قرآن پڑھتے پڑھتے. تو اتباع رسول، دین پر چلنا، دین پر عمل کرنا، بڑی اس کی برکات. یعنی انسان پوری زندگی اس پر قائم رہے، خاتمہ اور موت بھی اسی پر آئے. اللہ کی توفیق سے آئے گی. اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس کو سنت کی محبت بھی دے گا، سنت کی استقامت بھی دے گا، سنت پر عمل کی توفیق بھی دے گا. بڑے بڑے واقعات مشاہیر کے موجود ہیں. تو اتباع سنت اور اس کی اہمیت، ہر چیز کی درستگی سنت کے ساتھ ہے. نماز کی درستگی، حج کی درستگی، روزے کی درستگی، زکوٰۃ کی درستگی، ہر چیز کی سنت رسول کی معرفت کے ساتھ. قرآن قواعد کی کتاب ہے اور قرآن کی شرح اللہ کے نبی کی سنت ہے. سنت آپ کو پڑھائے گی نمازیں کس وقت پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی، جہری کون سی، سری کون سی. سنت کے بغیر ممکن نہیں. ہر عمل سنت کے ساتھ ہے، عمل کی درستگی سنت کے ساتھ ہے. سنت کا علم در حقیقت بہت بڑا خزانہ ہے یہ، اور ہمیشہ اس پر آپ قائم رہیں، ہمیشہ اس پر استقامت کا مظاہرہ کریں اور پڑھیں. ہماری مساجد میں احادیث کے دروس ہوتے ہیں، ان میں شریک ہوں. ایک حدیث بھی حاصل ہو جائے روزانہ تو بڑا ایک علمی فائدہ ہے. سنت کی معرفت آتی، احادیث کی معرفت آتی، عمل کا جذبہ بڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فہم بھی عطا فرما دے اور سنت کی محبت بھی عطا فرما دے. اس کی اہمیت کا ادراک اللہ ہم کو عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں مرتے دم تک سنت کی محبت اور سنت کی استقامت کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.